يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. صلوات. سید اطہر مہدی ابن سی ظفر مہدی نقوی کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ رات کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں دو حتمی فیصلوں کا اعلان کر رہا ہے. یوں تو اللہ کے سب فیصلے حتمی ہیں. فیصلے تو ہمارے ہوتے ہیں جو صبح صادر ہوتے ہیں اور شام کو تبدیل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے فیصلے تو اٹل ہیں. اور اگر مسئلہ بدا بھی لایا جائے تو وہ بھی اللہ کا علم نہیں بدل رہا ہوتا، مخلوق اپنا رویہ بدل رہا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک عقیدہ سامنے آتا ہے جسے عقیدہ بدا کہتے ہیں، جس کا موقع اور محل یہاں نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تفصیل چاہیے. اتنا صرف عرض کرتا ہوا گزروں کہ ہمارے کچھ مخصوص عقائد میں سے، خاص عقائد میں سے ایک عقیدہ بدا ہے. بچے اور جوان اپنے علاقے کے علماء سے اس کو سمجھیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. وہاں بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدل رہا، اللہ کی رائے نہیں بدل رہی، اللہ کا علم بڑھ نہیں رہا معاذ اللہ، بلکہ مخلوق کا انداز بدل رہا ہے، مخلوق کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں.
تو اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے ہمیشہ اٹل ہیں اور ہمیشہ اس کے فیصلے باقی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کو ہی قضاء و قدر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ اہل دقت کی توجہ مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں چند جملے ضرور قضاء و قدر پہ کہہ دوں، اس لیے کہ خود یہ موت، خود یہ کسی عزیز کا چھٹ جانا، چلے جانا، اس سے محروم ہو جانا بچوں کا، اہل خانہ کا، اور اس طرح کے اور مصائب اور مشکلات اور تکلیفیں اور دکھ، ان سب کا تعلق بہرحال قضاء و قدر سے ہے۔ قضاء اور قدر یہ میرے بچوں اور جوانوں نے بارہا سنا ہے، اور خاص طور پر امام رضا کو سلام کرتے ہوئے تو سبھی اسے دہراتے ہیں۔ لہٰذا میں چند جملے چاہوں گا کہ توجہ آپ کی ہو جائے تو میں ان کو پیش کر سکوں۔ لفظ قضاء اور لفظ قدر یہ دو علیحدہ لفظ ہیں اور دونوں کا مطلب بھی علیحدہ ہے۔ ہر کام کے بارے میں دو ہی رویے اور دو ہی مرحلے ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک تو اس کام کا فیصلہ لے لینا، اس کام پر رائے قائم کر لینا، اس کام سے متعلق اپنے خیال کو مجتمع کر لینا اور خیالات کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لائیں گے، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ ان کی روشنی میں ایک فیصلہ لے لینا، ایک حتمی رائے کا قائم کر دینا، اسے کہیں گے قضاء۔ اور اس رائے پر ابرار بھائی، اس رائے پر عمل کیسے ہوگا اسے کہتے ہیں قدر۔ بہت سارے لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں بھائی، آپ ذرا باتیں تو سنیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسی آسمانی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی مضبوط گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایسی مدلل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساری دانش اور سارا فہم و فراست اپنی گفتگو میں وہ خلاصہ کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور سارا اجلاس اور سارا فورم یہ طے کر بیٹھتا ہے کہ ان سے زیادہ تو قابل ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو بہترین رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات سے غافل ہے کہ اس بہترین رائے پر عمل کیسے ہوگا۔ بڑے بڑے سیاسی فورموں پر، بڑی بڑی مذہبی جماعتوں میں اس بند گلی کا شکار ہوتے ہیں وہ ذمہ داران۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ رائے بہت اچھی ہے، باتیں بہت اچھی ہیں، مگر بھائی یہ عمل کیسے ہوگا ان پہ؟ ہاں ہو نہیں سکتا۔ آپ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، یہ باتیں ایران کے لیے اچھی ہوں گی، یہ باتیں لبنان کے لیے اچھی ہوں گی، یہ وہاں کے ماحول کے لیے اچھی ہوں گی، یہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے آپ کریں تو شاید بات صحیح ہو۔ آپ باتیں کہیں اور کی لے کر آئے ہیں، بھول گئے زمین کون سی ہے۔ تو یہ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو ایک بہترین رائے ہے، وہ جو ایک بہترین گفتگو ہے، اس پر عمل کیسے ممکن ہے؟ وہ اچھی رائے کو ثابت، اچھا بہت کوئی وہ بے وقوف اور پاگل تو ہوتے نہیں ہیں لوگ کہ جو اچھی رائے کو مان نہ رہے ہوں۔ اچھی رائے کو نہ ماننے کا سبب بھی تو کبھی تلاش کیا جائے۔ اچھی رائے کو اس لیے بھی نہیں مانا جاتا کہ رائے اچھی ہے مگر اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، اس لیے بات نہیں مانی جاتی ہوتی ہے۔ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں آسمانی کر رہے ہیں، یہ باتیں زمینی حقائق پر مشتمل نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کی روشنی میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہاں، تو دونوں باتوں کو جب مد نظر رکھا جائے گا کہ یہ بہترین رائے کس طور اور کس طرح سے قابل عمل ہے، تو پھر مرحلہ شروع ہوگا قضاء و قدر کا۔ مفہوم قضاء و قدر توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ قضاء حتمی فیصلے کو کہتے ہیں، لہٰذا اس آیت کے اندر بھی اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ ہم موت کو بھی قضا کہتے ہیں، ہم قاضی کو بھی قاضی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا فیصلہ، اس کی روشنی، اس کے نزدیک تو آخری فیصلہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ آپ اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان کر کسی اس سے زیادہ بڑے فورم کے اوپر اپنی شکایت کو لے جائیں، کسی زیادہ بہتر
قاضیوں کے سامنے آپ اپنے فیصلے کو لے جائیں اور اپنے مسئلے کو لے جائیں، لیکن اس کے نزدیک وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اسے قاضی کہا جاتا ہے۔ آخری اور حتمی فیصلہ یعنی قضا، اس پر عمل کیسے ہوگا یعنی قدر، لہذا قضا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو کیسے چلائیں یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اور لفظ کو روشن کرنے کے لیے مثال دوں، آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہے قضا، 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ ہے قضا، 2 پیر دیے ہیں، یہ ہے قضا، لیکن یہ آنکھیں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں یہ ہے قدر، یہ پیر کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ جائیں یہ ہے قدر۔ ہم قضا کے اعتبار سے مجبور ہیں، قدر میں مختار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد پر۔ جبر بھائی کہاں تک ہم مجبور ہیں اور کہاں ہم مختار ہیں، یہ قضا و قدر کی بحث بھی ہے اور جبر و اختیار کی بحث بھی ہے۔ آپ قضا کے لفظ کو تہذیب بھائی، قضا کے لفظ کو آپ جبر کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیجئے اور قدر کے لفظ کو آپ اختیار کے لفظ کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ خانہ کعبہ میں علی کو آنا ہے، یہ ہے قضا۔ فاطمہ بنت اسد دروازے سے جائیں گے، دیوار سے، یہ ہے قدر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ طریقہ کیا ہوگا، اس پر عمل کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ہے قدر کی بحث۔ لہٰذا ہم اپنی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں، یہ قضا کی بحث ہی نہیں ہے۔ جو بحث دائرہ عقیدہ توحید میں داخل ہو جائے، یہ قدر کی بحث اور قضا کی بحث، جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ خود پوچھے گا بھائی، اتنا بلند ہو جاؤ اپنے ارادوں میں اتنے دھنی ہو جاؤ، اپنے ارادوں میں اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ مالک بھی تمہاری تقدیر تم سے پوچھ کر بنائے۔ یعنی ہم اگر چاہیں تو اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں۔ بھائی اگر ہم اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتے تو شب قدر میں جاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ برائے خوشنودیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہم کتنے مختار ہیں اور کتنے مجبور ہیں، اس کی ایک تمثیل کے ذریعے سے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک شخص نے آ کر کہا مولا ہم مختار ہیں یا مجبور؟ حضرت نے فرمایا نہ مختار محض نہ مجبور تام، نہ ہم مختار محض ہیں نہ مجبور مطلق ہیں۔ کہ مولا کیسے سمجھوں گا اس بات کو؟ حضرت نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ، کہنے لگا نہیں اٹھ رہا، کہنے لگا نہیں اٹھ رہا۔ حضرت نے فرمایا اتنے ہی مختار ہو اتنے ہی مجبور ہو۔ جی ہم کہاں کہاں مختار ہیں اور کہاں کہاں مجبور ہیں۔ یہ بھائی فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اس میں مختار کہاں رہے ہم؟ فلاں دادا کے پوتے ہیں، اس میں ہم مختار نہیں ہیں، لیکن اس خاندان کی لاج رکھنے میں مختار ہیں، اس خاندان کی آبرو بچانے میں مختار ہیں، اس خاندان کا نام روشن کرنے میں مختار ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کا حتمی فیصلہ، اب اس حتمی فیصلے کے اوپر عمل کیسے ہوگا اور اس کا طریقہ کار اس آیہ کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ موت کی مجلس ہے، چہلم ہے، اولاد اور سارے اقربا تشریف فرما ہیں، برادری کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب موجود ہیں۔
آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ سماعت فرمائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا، بھائی میں تو جب تک خود لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. وَقَضَى اللَّهُ نہیں ہے، وَقَضَىٰ جبار نہیں ہے. اللہ نے ربوبیت کی صفت کے ساتھ یاد کیا ہے. یاد رہے فیصلہ کرنے والا وہ ہے، مگر فیصلہ کرنے والا جبار نہیں، رب ہے. رب ہے یعنی رؤوف ہے، رب ہے یعنی مہربان ہے، رب ہے یعنی تم سے پیار کرتا ہے، رب ہے یعنی تمہارا خیال کرتا ہے، رب ہے یعنی تمہارے خلاف فیصلہ نہیں کر رہا، رب ہے تمہاری مصلحت کو مد نظر رکھے گا. وہ تمہارا رب ہے. اس نے جب اپنے لیے قلمدان یہ رکھا ہے کہ تمہیں پروان چڑھانا ہے، تو پروان چڑھانے والا زمین پر نہیں گراتا، پروان چڑھانے والا ذلیل نہیں کرتا، عزتیں دیتا ہے، احترام دیتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے. اسے سب سے زیادہ جو صفت اپنی اچھی لگتی ہے وہ صفت ربوبیت ہے. ہر نبی کو وہ اس لہجے میں سننا چاہتا ہے، ربی ربنا. آپ جتنی انبیاء کرام کے دعائیں اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں، وہ صفت ربوبیت کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. خود اسے اچھا لگتا ہے مجھے رب کہہ کے پکارو، مجھے پالنے والا کہہ کے پکارو. لہٰذا وہاں بھی اگر اپنی حاکمیت عالمین پر وہ بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ عالمین کو پالنے والا ہے. تو پالنے والا جو ہوتا ہے نا، جب اس نے طے کر لیا مجھے سے پالنا ہے، تو وہ پریشان نہیں دیکھے گا، پریشان نہیں کرے گا. لہذا پیار پایا جاتا ہے، اس میں محبت پائی جاتی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. عبادت نماز کی کیفیت اور روزے کی حالت نہیں ہے، ہاں ہے. عبادت حج کی کیفیت اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، ہاں ہے. عبادت صرف مصلی پر شروع نہیں ہوتی، ہاں ہوتی ہے. عبادت توجہ صرف اور صرف امام بارگاہ میں جانے کے بعد قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے. عبادت ہر وہ عمل جس میں اپنے مالک کو راضی کرنے کا جذبہ پایا جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے. لہٰذا اگر مصلی پر عبادت ہوتی ہے تو بازار میں بھی عبادت ہوتی ہے. اگر امام بارگاہ میں عبادت ہے تو ہمارے آفس میں بھی عبادت ہو رہی ہے جب ہم کرسی پہ بیٹھ کر اپنا ادارہ چلا رہے ہیں. ہم چاہیں تو ہر جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیں. عبادت اپنے رب کی بندگی کو کہا جاتا ہے. لہٰذا عبادت کی دو قسمیں کر دیں اہل دل نے. یہ اہل دل کا ہی موضوع ہے نا. اہل دل نے عبادت کی دو قسمیں کر دیں. کچھ عبادات ہیں مطلق، کچھ عبادات ہیں توقیتی، کچھ عبادات ہیں توقیفی، کچھ عبادات ہیں توقیتی. کچھ عبادات کا وقت معین ہے، جگہ معین ہے. کچھ عبادات وقف شدہ ہیں. فجر کی ٹھنڈے بستر چھوڑ ہی دیا تھا تو 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یہ وقف شدہ عبادت ہے. 2 رکعت ہے تو 2 رکعت ہے. نماز ظہر اپنی مرضی سے 6 رکعت نہیں کر پائیں گے، یہ توقیفی عبادت ہے. کچھ عبادات کو توقیفی کر دیا، وقف شدہ عبادات، اور کچھ عبادات کو مطلق کر لیا. اب وہ جو عبادات مطلق ہیں، اب میں آپ سے ایک سوال اور اس کا جواب. حالت رکوع میں اگر جماعت ہو تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے. یہ 2000 نمازیوں کے ہوتے ہوئے ایک نمازی تاخیر سے آیا، اس کی خاطر 2000 لوگوں کو مولانا روکے میں، اور وہ آوازیں لگا رہا ہے یا اللہ یا اللہ. ساری جماعت رکوع میں رکی رہے. وہ اللہ کی عبادت تھی، یہ بندوں کا خیال ہے. اللہ اپنی عبادت پسند نہیں کرتا جس میں بندوں کو نظر انداز کیا جا رہا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس کی عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق کا خیال رکھنا. اگر اس انداز سے اللہ کا بندہ چلتا رہے گا تو وہ ہر جگہ کو عبادت کی جگہ بنا سکتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اچھا اختیار بھائی، بندوں کی بھی 2 قسمیں، فقہی زبان میں بات کر رہا ہوں.
ایک عبد مطلق ہے جی، اور ایک عبد موقت ہے. یعنی جیسے آپ کسی کو اگر تنخواہ پر طے کریں کہ بھائی اتنے گھنٹے تمہیں کام کرنا ہے اور یہ پیسے تمہیں دوں گا میں، تو اتنے گھنٹے تک وہ آپ کی امور کو سجانے سنوارنے کا پابند ہے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کا پابند نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی ایک لمحہ بھی اس کا نہ ہو. مطلق اپنے رب کے لیے ہو، مطلق اپنے مالک کے لیے ہو. وہ جو مطلق اپنے مالک کے لیے ہوگا وہ عبد مطلق ہے. لہذا جب غلام خریدے جاتے تھے تو اسی انداز سے دو طرح کے غلام ہوا کرتے تھے. وہ جو عبد مطلق ہے اس کا اپنا ایک سانس بھی اپنا نہیں ہے، وہ مکمل اپنے مولا کے حوالے ہے. اب وہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا ایک سانس بھی میرے حوالے کر دو. پھر جب تم ساری اپنے لمحات میرے حوالے کر دو گے، پھر میں بھی، تم اگر اتنے بڑے دل کے ہو، توجہ چاہوں گا کہ تم اگر اتنے بڑے دل کے ہو کہ اپنا سانس میرے حوالے کر رہے ہو، تو میں تو تمہارا رب اور مالک ہوں، پھر میں ساری خدائی تمہارے حوالے کر دوں گا. تم ذرا میرے تو ہو کر دکھاؤ، پھر دیکھو میں تمہارا کیسے ہوتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. شور بھائی، لہذا اس کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اور اسی حتمی فیصلے کے ساتھ ایک اور حتمی فیصلہ، یعنی دو حتمی فیصلوں کو اس نے حتمی فیصلوں کے نام سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر دوبارہ نہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بلکہ ایک ہی دفعہ بول کر تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے. کیا؟ پہلی بات یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. لفظ احسان عربی کا ہے، یہ اردو کا نہیں ہے. یہاں عربی میں بولا جا رہا ہے. جب ہم اپنی زبان میں اردو میں بولیں گے تو احسان کا تصور یہ ہے کہ ہاتھ اوپر رکھنے والے کو احسان کرنے والا کہا جاتا ہے اور ہاتھ پھیلانے والے کو احسان مند کہا جاتا ہے. یہاں یہ عربی میں لفظ ہے. ہماری مجال کہ ہم ماں باپ کے لیے احسان کرنے والے ہوں، لہذا لغت تبدیل ہو رہی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اچھا برتاؤ رکھنا. اچھا یہاں آ گئے اگر مکمل ہو جاتی، جیسے کہ اور جگہوں پر آیت یہاں مکمل بھی ہوئی ہے، لیکن اس آیت میں اس اللہ، اس کریم مولا نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ حسن سلوک تمہارا کیسے ہو. جی ڈھنگ بھی بتایا ہے، انداز بھی بتایا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں. اچھا بوڑھے ہو جائیں، جوانی میں کیا کرنا ہے؟ جوانی میں تو یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم سے کیسے وہ خدمت لینی ہے. جوانی میں تو ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے اکڑ کر بات کریں، یعنی ان کی جوانی میں. مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے. ساجد بھائی آگے آئیے گا، ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. بہت بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرمائیں، بہتر صلوات ہدیہ کریں. اللہم صلی علی. بڑھاپے کا ہی ہے نا سارا مسئلہ. جب ان کے قوہ کمزور ہو جائیں گے، جب ان کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے، جب یہ دوائیوں اور کپڑوں اور بستر اور کہیں جانے آنے اور لے جانے اور لانے کے محتاج ہو جائیں گے، جب یہ قدم قدم پہ اپنے بچوں کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کب کیا ہوتا ہے، کب کیا کیا جائے گا ہمارے ساتھ. جی وہ دور اصل تو دور خدمت کا وہی ہے. ورنہ ان کی جوانی میں نہ انہیں ضرورت ہے ہماری خدمت کی، اور نہ ہی ہم کچھ ان کا بگاڑ سکتے ہیں، ان کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے جوانی میں. لہذا وہ جو جوانی میں خوب ابا کی جوانی میں خوب ابا سے پٹتے کٹتے رہے، وہ اب بڑھاپے میں ابا کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے انسان کی نفسیات جو قرآن مجید میں اللہ بیان کر رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے اگر ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں تو فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا انہیں. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہیں کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بولنے لگو، ان سے بات کرنے لگو تو الفاظ تلاش کرو، سوچو بولنا کیسے ہے.
بھائی ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سیاستدان بھی تشریف فرمائیں، اللہ نے گورنر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، اللہ نے وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت سے بات کرنے کے طریقے نہیں بتائے، ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد، کیسے؟ میں ہرگز یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی سے بھی بدتمیزی ہو، یہ ہرگز نہیں ہے مراد، لیکن بدتمیزی کی تو کسی سے اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ادب، احترام، طریقہ، رویہ، روش، انداز، الفاظ کا استعمال، اس کے لیے اللہ والدین کے بارے میں فرما رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اچھا مطلق کہہ دیا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم لہجے میں بات کرنا، میٹھے دھیمے لہجے میں بات کرنا۔ تم اگر انگریزی بولتے ہو تو اس میں کوئی لفظ تو ہوگا جس میں پیار ٹپکتا ہو، تم اگر سندھی بولتے ہو تو اس میں کوئی لفظ تو ہوگا جس میں محبت جھلکتی ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہذا مطلق بات کر دی، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے اچھے لہجے میں بات کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو بولنے کی بات، لا تقل لهما اف، بولنے کا مسئلہ، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بولنے کا مسئلہ۔ کوئی بول نہیں پا رہا، چلو تم سے بولنا نہیں آ رہا، تمہارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اچھے بولنے کے لیے، تو تم سے اگر بولا نہیں جا رہا تو ہم تمہیں کچھ ادائیں بھی بتا دیتے ہیں، یعنی گنجائش کوئی نہیں ہے والدین کی بے احترامی کی۔ فوراً دو باتیں کرنے کے بعد، لا تقل لهما اف ولا تنہرهما وتقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما، اور پھر فوراً کا وغفض۔ اب دیکھیں طریقہ بتا رہا ہے اللہ، وغفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں شانوں کو ماں باپ کے سامنے ایسے جھکا دینا جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا۔ باڈی لینگویج بولتے ہیں نا آپ لوگ، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی، تمہارا بدن بھی پکار کے بولے کہ تم یہاں اس وقت اکڑے ہوئے نہیں ہو، متکبر نہیں ہو، جذباتی نہیں ہو، بلکہ والدین کے سامنے تمہارا جو انداز ہے وہ عاجزانہ ہے، جی منکسرانہ ہے، خاکسارانہ ہے، تمہارا انداز والدین کے سامنے فقیرانہ ہونا چاہیے۔ یہ والد ہے، یہ ماں ہے، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ نہیں رہے تو بھی انداز بدلے گا، طریقہ کار بدلے گا، مگر ادب کا حکم مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے سامنے ایسے جھکو کہ جیسے نوکر اپنے مالک کے سامنے۔ وَغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح دونوں شانے ان کے سامنے، وغفض جھکا لو، خضوع، بدن جھکے تو اسے خضوع کہتے ہیں، دل جھکے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ یہاں خضوع کا حکم ہے، خشوع تو اللہ کے لیے ہے جی۔ خضوع، وغفض، ان کے سامنے شانے جھکاؤ، اور ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا اب عجیب سا منظر بنا دیا اللہ نے عیسائی کریمہ میں کہ اگر کسی کے سامنے شانے جھک رہے ہوں تو ہمارے ہاں کچھ توحید ناشناس توحید پرست بھی ہیں جو پھر یہ بولیں گے کہ صاحب یہ جھکتا ہوا سر شرک ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہر جھکتے ہوئے سر کو عبادت کرنے والا شمار کر لیا ہے۔ بھائی عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، اور دونوں کا فرق نیت کی بنیاد پر ہے، رویے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ نیت بتائے گی کہ یہ عبادت کے لیے جھک رہا ہے یا تعظیم کے لیے جھک رہا ہے۔ جب ہمارے غیر معصوم ماں باپ کے لیے اللہ حکم دے رہا ہو کہ جھک جاؤ، تو جنہیں اللہ نے امت کا باپ اور ماں بنایا ہو اور معصوم بنایا ہو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان کے دروازے پہ کیسے لکڑیاں آ جائیں گی؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔
ان کی بے ادبی کیسے اللہ برداشت کر لے گا جب غیر معصوم ماں باپ کی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے؟ توفیقات سلب ہو جاتی ہیں میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، توفیقات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اسی ایک انداز سے۔ اگر یہاں اکڑ جائیں، یہاں اگر بے ادبی اور بدتمیزی شروع ہو جائے تو اللہ ذمہ داریوں کو واپس لے لیتا ہے، صلاحیتوں کو واپس لے لیتا ہے، توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب حضرت یوسف چند لمحوں کے لیے والد کو دیکھ کر گھوڑے سے نہیں اترے، چند لمحے تاخیر سے گھوڑے سے اترے، دیکھتے رہے کہ وہ قریب آ جائے تب اتروں گا، اور جب قریب آ گئے تب گھوڑے سے اترے۔ وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں بچے کی محبت میں، یہ انتظار فرما رہے تھے کہ قریب آئے تو گھوڑے سے اتروں، تو ایک پشت سے سنگین ایک چیز نکلنا شروع ہوئی، ایسا لگا جیسے وجود ہلکا ہو گیا ہو۔ پوچھا یا اللہ میں اپنے وجود میں ایک سنگینی محسوس کرتا تھا جو نہیں رہی۔ کہا تمہاری نسل میں ارادہ تھا کہ نبوت کو قرار دیا جائے، اب تمہاری نسل سے نبوت کو ہم نے لے لیا ہے۔ ذمہ داریاں واپس لے لیتا ہے اللہ، صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے اس بدتمیزی پر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے اور آپ کے لیے بدتمیزی، میرے اور آپ کے لیے اگر یہی مرحلہ ہو تو بدتمیزی شمار ہوگی، وہ بے ادبی شمار ہوگی۔ نبی کے ہاں وہ ترک اولا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ جیسے نبی جب پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں والدہ کی رحلت کے بعد تو آواز آئی ذرا سنبھل کے چڑھنا، اب دعا دینے والی نہیں ہے۔ وہ جو تمہیں گرنے سے بچا لیتی تھی، وہ جو تمہیں چوٹ لگنے سے اس کی دعائیں روک بچا لیتی تھیں، اب وہ دعا دینے والی نہیں ہے۔ تو میری اور آپ کی تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جنہیں اللہ نے باحیثیت بنایا، جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، ان کے ہاں اگر اس کا ترک اولا بھی ہوا تو اللہ نے ان کو ذمہ داریاں ان کی سلب کر لی۔ لہٰذا بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آج کی اس مجلس چہلم میں مرحوم مغفور سید اطہر نقوی کی مجلس چہلم میں اگر کوئی بچہ یہ طے کر کے اٹھ جائے کہ آج کے بعد اماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، ابا سے جھڑک کر بات نہیں کروں گا، تو مرحوم مغفور کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ ان کی مجلس چہلم میں آیا تھا جو میرا رویہ بدل گیا۔ یہی فلسفہ ہے مجلسوں کا، یہی مطلب ہے ایصال ثواب کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہاں ایک بات روشن ہوئی، بہت طویل گفتگو مطلوب نہیں ہے، ایک بات روشن ہوئی کہ تعظیم اور تعبد دو علیحدہ باتیں ہیں، عبادت اور احترام دو علیحدہ باتیں ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وہی اللہ کہہ رہا ہے نا شانے جھکاؤ۔ تو شانے جھکاتا ہوا شخص آپ کو اگر والدین کے آگے نظر آئے، آپ اگر نہ پہچانتے ہوں کہ یہ کون ہے، میں اگر نہ پہچانتا ہوں کہ یہ کوئی صاحب ہیں جو کسی صاحب کے سامنے جھک رہے ہیں، تو میں تو وہی فیصلہ سنا دوں گا جو بعض لوگ سناتے ہیں کہ صاحب یہ تو شرک ہو رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا بھائی آپ کو کیا پتا یہ میرے والد ہیں، آپ کو کیا معلوم یہ میری والدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رویے نیتوں کی بنیاد پر سامنے آئیں گے۔ اب اگر نیت یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو شرک، اس لیے کہ اس نے پہلے کہہ دیا لا تعبدوا الا ایہ، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ تعظیم کر رہا ہوں تو عین عبدیت اور عین اطاعت الہیہ، اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا کرو۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا کرو، تو بس والدین کے آگے جھکنا یہ قرآن کی تعلیم کے عین مطابق، اور جنہیں پروردگار عالم نے کائنات کے لیے سرپرست اور ربوبیت کا درجہ دیا ہو، جی ان کی تعظیم بدرجہ اولا۔ جو بدن پالے اس کے آگے تو جھکنے کا حکم ہو، جو ذہن پالے، جو شعور کو بلند کرے، جو فکر کو بلند کرے، اس کی تعظیم کس درجے کی ہوگی؟ یہ ماں باپ کا مقام ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ اللہ نے باپ اور ماں کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کو بھی اگر امت کے ساتھ کسی رشتے میں جوڑا ہے تو وہ باپ کے رشتے میں جوڑا ہے۔
مولا علی کو بھی امت کے ساتھ کسی رشتے میں جوڑا ہے تو وہ باپ کے رشتے میں جوڑا ہے، اور جناب زہرا کو بھی اس امت کے لیے اگر جوڑا ہے تو وہ باپ کی ماں کے رشتے میں جوڑا ہے، یعنی وہی رشتے رکھے ہیں باپ اور ماں والے۔ لہذا سرکار نے فرمایا انا وعلی ابوا ھذل الامہ، ایک باپ کی مجلس ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یا رسول اللہ، دو باپ کے نسبت تو مانوس نہیں ہے، چل بات پڑھ لیں ذرا، عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ دو باپ کی نسبت مانوس نہیں ہے۔ ہمارا ذہن کیسے تیار ہوگا کہ دو باپ کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو جہاں نے اس جملے میں فرما دیا مجھے اور علی کو دوست سمجھا کیوں ہے؟ جو تمہیں دو نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں ایک ہیں۔ ایک رخ سے دیکھو گے محمد نظر آئے گا، دوسرے رخ سے علی نظر آئے گا۔ انا و علی من نور واحد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ، دو باپ کا کام کیا ہے؟ ایک باپ کی مجلس، مجھ سے کچھ جملے سنیے گا۔ باپ کا کام کیا ہے؟ باپ کا کام بچے کی، اولاد کی تربیت کا ایک دورانیہ ہے۔ 7 سال کا یہ، 14 سال کا وہ، 21 سال کا ذمہ دار، دورانیے بتائے گئے۔ لڑکا 15 سال کی عمر میں یہ ذمہ داری، لڑکی 15 سال کی عمر، 9 سال کی عمر میں یہ عنوان رکھے گی۔ یہ سب باپ کی اور ماں کی تربیت کے عنوانات ہیں۔ اگر 10 سال کا لڑکا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو ابا ذمہ دار ہیں۔ ہاں، شرعی بات بتا رہا ہوں، ابا کو پیسے بھرنے۔ اور اگر 16 سال کا لڑکا کسی کو پتھر مار کے آ جائے تو خود ذمہ دار ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کا دورانیہ گزر گیا۔ تربیت کا دورانیہ اگر گزر جائے تو اس کے بعد اولاد خود ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ یہیں ایک جملہ کہہ دوں اہل ادب کے لیے، اہل تاریخ کے لیے، صاحبان دقت کے لیے، اگر 1400 سال پہلے کوفے والے کالے کپڑے پہنتے تھے تو جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو ان کے ذمہ دار ہم کیسے ہیں؟ ہر شخص جب اپنا ذمہ دار ہے تو یہاں تمہیں انہیں کالے کپڑے نظر کیوں آتے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ بلندر بھائی، ہم ذمہ دار ان کے کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا، ایک صاحب اپنے بیٹے کو ذمہ دار بنا گئے تو وہ تو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک صاحب اپنے بیٹے کو ذمہ دار بنا گئے، وہ تو ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ ساری امت کہہ رہی ہے باپ کا کیا قصور ہے؟ میں اپنے مضمون پر ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی دیکھیے، اگر جب بالغ بچہ کوئی نقصان کر کے آئے تو بیٹا تو انہی کا ہے، وراثت لے گا اس لیے بیٹا ہے ان کا، لیکن ذمہ دار باپ نہیں ہے، ازالہ باپ نہیں کرے گا۔ اور اگر کم سن بچہ بلوغت سے پہلے کے دورانیے کا بچہ کوئی نقصان کر کے آئے تو باپ ذمہ دار۔ اچھا، ماں یہاں پھر بھی کیونکہ ولایت کا عنوان ماں کے پاس نہیں ہے نا، تو جی تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ خود ذمہ دار ہے، دورانیہ تربیت کا مکمل ہو گیا۔ سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ جب تک امت کی تربیت نہیں ہوگی باپ کی ضرورت ہے۔
سرکار کی 63 برس کی زندگی میں امت نے ظاہری دشمن تو دیکھے، باطنی دشمنوں کا تجربہ نہیں تھا جی۔ کھلے دشمنوں کو تو دیکھا مگر چھپے دشمنوں کا تجربہ نہیں تھا، لہذا فرمایا انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جہاد کر رہا ہوں، تم تاویل کی بنیاد پہ جہاد کرو گے۔ بلوغت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے امت کی، علی مولا کی زندگی میں آ کر امت بالغ ہوگی، سارے اصول ایک جگہ جمع ہوں گے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے جو امت کی بلوغت کا ہے۔ اس لیے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، میرے بعد تمہیں علی کی ضرورت رہے گی۔ ایک اور سبب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سبب یہ کہ باپ کو ولایت حاصل ہے، جو میں نے ایک جملہ کہا اسے ذرا نبھا بھی لوں، اور ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے دو باپ کا تذکرہ تو ہے۔ شادی کی تقریبات، خوشی کے ایام میں مولانا نکاح پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو دلہن سے اجازت لینے کے بعد کہتے ہیں کہ والد کہاں ہیں؟ وہ کبھی ریسیپشن پہ ہوتے ہیں، کبھی استقبالیہ پہ ہوتے ہیں، کبھی مثال کے طور پہ مہمانوں کو سے مل رہے ہوتے ہیں، تو بلایا جاتا ہے، مولانا بلا رہے ہیں، نکاح ہو رہا ہے۔ اگر والد کہیں جی میں تو راضی نہیں ہوں اس نکاح پر، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے کہ بھائی باپ راضی نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ نہیں صاحب باپ ہے مگر راضی نہیں ہے، اور راضی نہیں بھی ہے، اور اس نے ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جگہ دیجئے بھائی، ہماری سیاسی شخصیات تشریف فرما ہو رہی ہیں علاقے میں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جمیل صاحب ماشاءاللہ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نبی اور آل نبی پہ درود ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد۔ اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے ہماری شخصیات، اللہ ملک و قوم کو اور سیاسی اور فلاحی اعتبار سے جو کوششیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، ان کی توانائیوں میں اللہ اضافہ فرمائے، اور بہتر سے بہتر جب بھی انہیں اچھا موقع ملے، جب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کام آئے، یہ علاقے کے لوگوں کے لیے اور بالعموم تمام شہریوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر سکیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو باپ کی کیفیت ہے نا، انا و علی ابوا ھذہ الامہ، علی اور میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو ذمہ داری وہ جو تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، مولا 25 سال تک، نبی کی رحلت کے بعد 25 سال تک مولا علی بے قید حیات رہے، اور ظاہری حیات حضرت کی 25 سال کی ہے، مگر 25 سالوں میں مولا نے جو خطبات دیے ہیں، جو خطابات فرمائے ہیں، وہ 4.5 سال کے ہیں، یعنی تقریباً 20 سال تک مولا علی بولنے کے حوالے سے، خطاب کے حوالے سے خاموش رہے جی۔ وہ جو تقریباً 5 سال کے جو ایام میں آپ نے خطابات فرمائے، وہ بن کر سامنے آیا ہے مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے۔ یعنی اگر نہج البلاغہ مولا کی 5 سالہ زندگی کا علمی مواد ہے، تو 64 برس کے علی کا علمی مواد کیا ہوتا؟ کتنا بڑا ذخیرہ ہوتا؟ کتنا بڑا علمی ذخیرہ ہوتا اگر مولا ہر مرحلے کے اوپر مولا علی کو بولنے کے لیے میدان مولا کے لیے آمادہ ہوتا۔ لیکن آپ اسی تقریباً 5 سال کا دورانیہ لے لیجئے جس میں امت کی تربیت کر رہے ہیں، ایک بحیثیت باپ کے، باپ ہیں، نبی نے کہا ہے علی امت کا باپ ہے، میں امت کا باپ ہوں، میرا علی میرے ساتھ میری امت کا باپ ہے، یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ اس 5 سال کے دورانیے میں جو مولا علی نے تربیت فرمائی ہے، کون سا میدان ہے میرے عزیزو کہ جس میدان میں مولا علی نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ زراعت، تجارت، معاش،
کاروبار جی، نوکری جو میرا پسندیدہ مضمون نہیں ہے جی، میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ نوکری کرنی ہے تو پھر اتنے قابل ہو کہ افسر لگو، اتنی محنت کرو، سی ایس ایس کرو، کمیشن پاس کرو، محنت کرو کہ پھر جا کے ڈائریکٹ افسر لگو، ورنہ نوکری کے لیے تو میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کاروبار کرو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، یہ بہت کچھ کہہ چکا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون کاروبار اور تجارت کی طرف راغب کرنا ہے۔ ہاں اگر تو مگر نوکری کے میدان میں ایک جلوہ دکھا رہا ہوں مولا علی کا۔ کبھی غور فرمایا کہ کیا یہودیوں کے ہی باغ تھے جہاں علی جا کر کنواں کھودیں؟ علی فلاں یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، علی نے فلاں یہودی کے باغ کو سجا کر سنوار کر دے دیا، کیا یہودیوں کے ہی باغ رہ گئے تھے؟ کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا؟ بھائی لمحہ فکریہ ہے، شاید کسی کے لیے کوئی پیغام جائے۔ علی مولا نے تجارت کا ایک اصول دیا ہے، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھنا کیا ہنر ہے، غیر کا پیسہ اپنے پاس لاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ ہمیشہ مولا ڈھونڈتے تھے کسی غیر کے ہاں کام کریں تو کسی غیر کے ہاں کریں۔ نظام تجارت بھی ہے، نظام معاش بھی ہے، اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے تو اس سیاست اور حکمت کے ساتھ کرو، ورنہ خود مولا علی نے فرمایا لا تجعل عبدا لغیرک۔ مولا علی کا جملہ، مولا علی کا فرمان سنا رہا ہوں، اے انسان اپنے آپ کو کسی اور کا بندہ نہ بنا، لا تجعل عبدا لغیرک، اپنے آپ کو کسی اور کا بندہ نہ بنا، فقط خلق اللہ حرہ، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ جب آزاد پیدا کیا گیا ہے تو غلام کیسے ہو گیا؟ جی عزیزان گرامی، ہم سب پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں۔ تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہم سب پیدائشی طور پر، ماں باپ کی مجلس ہے، ہم سب پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں۔ نقص کی بات کر رہا ہوں، عیب کی بات نہیں کر رہا۔ عیب لے کر نہیں آئے، 8 انگلیاں نہیں ہیں ہماری جی، کان ہمارا گدھی میں نہیں ہے، معاف کیجئے گا جی، 3 پیروں والے نہیں ہیں، یہ عیب ہوتا۔ ہر مخلوق کا اس کے حساب سے عیب ہے، یہ عیب اللہ نے ہمیں نہیں دیا، لیکن نقص دے کر بھیجا ہے ہمیں۔ نقص کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور عیب کا تعلق بدن کے ساتھ۔ ہم بدنی طور پر عیوب لے کر نہیں آئے، لیکن ہم روحانی طور پر نقائص لے کر آئے۔ سب سے پہلا نقص، آمادہ ہیں؟ دو چاری بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم پیدائشی طور پر نقص لے کر آئے۔ نقائص جس کا پہلا عنوان یا پہلا نقص جہالت ہے۔ کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، کوئی مفتی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ دنیا میں آئے ہیں، محنت کریں گے، پڑھیں گے، کہیں مکتب میں جائیں گے، کہیں مدرسے میں جائیں گے، کسی اسکول کالج میں جائیں گے تو علم بڑھے گا، تو نقص برطرف ہوگا جسے جہالت کہتے ہیں، اس کی ضد سامنے آئے گی جسے فضل کہتے ہیں۔ نقص کی ضد فضل ہے، نقائص نقص کی جمع ہے، فضائل فضل کی جمع ہے۔ ہم فضائل لے کر نہیں آئے، نقائص لے کر آئے۔ سب سے پہلا نقص جہالت۔ دوسرا نقص، توجہ چاہوں گا، توجہ، بزدلی۔ پیدائشی طور پر بزدل ہیں۔ ذرا اونچی آواز میں بول کے دکھائیے 6 مہینے کے بچے کے سرانے، یہ 1 سال کے بچے کو ذرا گھور کے دکھائیے، ڈرے گا، روئے گا، آپ کی مذمت ہوگی کہ بچے کو ڈرا دیا۔ بچے کو ڈرایا یا بچہ ہے ہی ڈرپوک؟ ان آنکھوں سے کوئی بڑا تو ڈرتا نہیں، یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر بزدل ہے جی، یہ نقص ہے۔ تیسرا نقص، کنجوس۔ ہم پیدائشی طور پہ، مجھے معاف کیجئے گا، سنبھال کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہ لگے، ہم پیدائشی طور پہ کنجوس ہیں۔ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کے مانگ کے دکھائیے، میری بات روشن ہو جائے گی کہ کتنا سخی ہے یہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں لوٹائے گا، اور اگر لوٹا دے آپ کی دی ہوئی ٹافی تو پھر آپ کہتے ہیں جیتے رہو، کل تمہارے لیے تھیلی لے کے آئیں گے۔
اور یہ مزاج دینے والے کا پرانا ہے، دے کر مانگ کر دیکھتا ہے، دے کر مانگ کر دیکھتا ہے، اگر لینے والا دے دیتا ہے تو وہ 10 برابر کر کے لوٹاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کنجوس پیدائشی طور پر کنجوسی لے کر آیا ہے، نہیں دے گا آپ کو۔ تیسرا نقص، توجہ، بے غیرتی، کھینچ کر اس لیے بولا ہے کہ برا نہ لگے، ہم پیدائشی طور پر بے غیرت ہیں، معاف کیجئے گا، غیرت لے کر نہیں آئے، جو چاہے گود میں لے لے۔ پڑوسی بچی کو اچھا لگتا تھا آپ کا بچہ، خالہ میں لے جاؤں، پیارا ہے بہت، چاند سا ٹکڑا ہے، اماں کو 1 گھنٹے بعد یاد آیا کہ پڑوس میں میرا بچہ گیا تھا، تو جب تلاش کیا تو 8ویں گھر سے نکلا، یہ برابر والے سے برابر والی لے گئی تھی اور برابر والی سے برابر والی لے گئی تھی۔ یعنی جو چاہے گود میں اٹھا لے، جو چاہے گود میں لے لے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے بھائی؟ جملہ کہہ رہا ہوں، سیاستدانوں کو دیکھ کر یہ جملہ مجھے یاد آیا ہے۔ اگر کوئی فرد کسی کی گود میں پلے تو بے غیرت، پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پاکستان کو کالونی بنایا جا رہا ہے، پاکستان خون دے کر بنا تھا، پاکستان کی سالمیت کے لیے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہی تو کام ہے نا، غیرت لے کر نہیں آئے ہم، غیرت لے کر نہیں آئے۔ 5واں نقص بتا دوں آپ کو، تھوڑا سا گردن ہلائیے۔ 5واں نقص جو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، اللہ کے یہاں سے نقص لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں نقص دے کر بھیجا ہے، وہ ہے بے عزتی۔ عزت لے کر نہیں آیا، ہم عزت لے کر نہیں آئے، جیسا اماں نے ڈالا ایسے پڑے رہے۔ یہ بے عزت ہی کا تو ایک ہلکا سا جلوہ ہے کہ یہ جو 21ویں گریڈ کے افسر ہو جاتے ہیں، یہ جو سیکٹری وزارت لگ جاتے ہیں، یہ جو گورنر بن جاتے ہیں، یہ جو مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، تو ان کے بچپن کے دوست کہتے ہیں یہ ہم سے بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ عزت، مکھی نہیں جھل پاتا تھا یہ، اس کی ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں جھل پاتا تھا، گیلے میں پڑا ہے تو گیلے میں پڑا رہا۔ عوامی خطیب ہوں اس لیے میں جملے بول رہا ہوں، جہاں چھوڑ دیا وہیں پڑا رہا، کوئی رحم کرے رحم کھائے تو اس کا بھلا ہو جی۔ یہ ایسی عزت عزت ہی نہیں لے کر آیا۔ علم جہالت کا بدل، اس کی ضد، سخاوت کنجوسی کی ضد، بزدلی کی ضد شجاعت۔ اچھا ترتیب میں بھی یہی رہنا چاہیے، علم سب سے پہلے ہو، علم سب پر حاکم ہے۔ میرے بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر علم کے بغیر سخاوت ہوگی تو فضول خرچی بن جائے گی، اور علم کے بغیر شجاعت ہوگی تو دہشت گردی بن جائے گی۔ دہشت گردی میں اور شجاعت میں فرق علم لے کر آتا ہے۔ علم کی وجہ سے طے پائے گا کہ یہ سخاوت ہے یا یہ فضول خرچی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اگر سخاوت بغیر علم کے ہوگی تو فضول خرچی اور اسراف کہلائے گا، اور شجاعت بغیر علم کے ہوگی تو دہشت گردی بنے گی، شجاعت نہیں کہلائے گی۔ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے۔ علم کی تعریف ہے، علم کہتے کسے ہیں جی، شجاعت کہتے کسے ہیں، سخاوت کہتے کسے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں میں نے خود سے سوچی ہوئی ہیں کہ غیرت کسے کہتے ہیں، جبکہ وہ ضروری نہیں ہے جو میں نے سوچا ہوا ہے وہی غیرت ہو۔ بہت ساری چیزوں کو میں نے عزت سمجھا ہوا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عزت ہو۔ جنہوں نے یہ مفاہیم بنا کر دیے ہیں نا، وہی تعریف کریں گے، وہی تعارف کروائیں گے کہ عزت کسے کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور مجھے چند لمحے دیجئے بولنے کے لیے۔
جی ہم محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بھئی ایک جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں عزت کمانے کے لیے. بھائی بے عزت ہو جاؤں گا وہاں جاؤں گا. تم ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا رہے ہو. یہ دیکھو تم ذمہ داری ادا کرو. عزت دینے والا اللہ ہے. عزت کی تعریف کرنا چاہوں گا اور میں اسی نقطے کے بیان پر اپنے فضائل کا دورانیہ مکمل کروں گا. عزت کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف، غیرت کی تعریف، سخاوت کی تعریف، شجاعت کی تعریف میں نے چھوڑ دی. عزت کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام صاحبان دقت تشریف فرما ہے جو عربی ادب سے اور منطق سے آشنا ہے، کیونکہ یہ موضوع منطق کا ہے. تعریف کا موضوع منطق کا موضوع ہے. کسی چیز کی بھی تعریف اگر آپ کریں گے تو وہ منطق کا دائرہ کار ہے. تو عزت کی تعریف کیا ہے؟ منطق نے تعریف 5 طرح سے کی ہے مولانا. ان میں سے ایک عنوان ہے تمثیل. تمثیل کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے. جی میں تمثیل کا سہارا لیتا ہوں تعریف کرنے میں، عزت کی تعریف میں. آپ کیل کو تصور میں لائیں. یہ کیل، یہ میخ، یہ 3 جگہ پر ڈالی جا سکتی ہے، ٹھوکی ڈال سکتی ہے. 3 جگہ پر اس کو ضرب مار کر اندر داخل کیا جا سکتا ہے، یا دیوار پر یا لکڑی پر. دیوار جتنی مضبوط ہوگی اتنا یہ مقابلہ کرے گی، کیل کو اپنے اندر آنے نہیں دے گی. بعض اوقات کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی مثلا فولاد کی کیل لے کر آؤ، اور ضربیں مار مار کر وہ اس کے اندر داخل کیا جا رہا ہوتا ہے. دیوار کے اندر جگہ بنائی جا رہی ہوتی ہے اور کسی غیر کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اب جتنی دیر تک وہ مقابلہ کرتی رہے گی اتنی دیر تک وہ باعزت ہے. لیکن بالآخر ڈرل کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے کیل کو دیوار میں ٹھوک دیا جاتا ہے. اور لکڑی تو اس سے کم ہمت والی ہے. وہاں اگر 10 دفعہ ہتھوڑی لگائی جائے گی تو کیل دیوار میں جائے گی. یہاں شاید 2 دفعہ کی ہتھوڑی پر ہی کیل لکڑی میں چلی جائے. یہ اتنی ہی باعزت ہے، یہ اتنی ہی مثال کے طور پہ بے عزت ہے. نسبت بن رہی ہے، نسبتاً بے عزت اور باعزت. لیکن تیسری جگہ بھی کیل اور اس جگہ کا تصور ہو سکتا ہے، وہ ہے پتھر. وہ ہے پتھر. پتھر پر جب آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دے گا. اسے کہتے ہیں عزت. میں مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. میں حسینیوں سے مخاطب ہوں. حسین مولا کا پیغام ہی یہ ہے، میں جان دے دوں گا مگر ہاتھ یزید کو نہیں دوں گا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. یہ ہے مفہوم عزت. یہ ہے عنوان عزت. ہم سب اس دنیا میں اس وقت تک انسان کہلانے کے قابل نہیں رہیں گے جب تک ہم اپنی عزت میں اضافہ نہ کریں. ورنہ جانوروں کی بے عزتی جیسی بے عزتی تو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. یہاں کھینچ کے وہاں باندھ دو، وہاں سے کھول کے وہاں باندھ دو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. والدین کا احترام اور والدین کی تعظیم میں بچوں اور جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے رویوں کو بہتر کرو تاکہ تمہیں توفیقات حاصل ہوں. بڑے بڑے لوگ ماں باپ کی دعا کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، اور بڑے لوگ ذلیل ہوئے ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے. لہذا اس ایک نقطے کو پکڑ لو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں، اور جن کے ماں باپ رحلت کر گئے ہیں وہ بھی محروم دعا نہیں ہیں، وہ قبر پہ چلے جایا کریں.
ہم قبر پرست نہیں ہیں، مگر قبروں کو بنانا سنت جانتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کی قبروں پر جاؤ۔ نبی نے فرمایا ایک شخص سے، ایک صحابی سے کہ جاؤ اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے، سرکار کو اچھا نہیں لگا یہ۔ فرمایا پھر ایک نشان بنا لو اور تصور کرو یہ میری ماں کی قبر ہے، اور اس کی پائنتی بیٹھ کر دعا کرو۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس جا کر بھی دعائیں قبول کروائی جاتی ہیں، مگر یہ ہمارے گھروں میں اللہ نے پیر بھیجے ہوئے ہیں، ان سے اگر ہم دعا کروانا چاہیں تو یہ دعا کریں تو اللہ ان کی سنتا ہے۔ جی بڑے بڑے لوگ اس مرحلے سے گزرے ہیں، میں نے مختصر کیا اور بہت مکمل بات بھی ہوئی ہے۔ ایک باپ کی مجلس سے چہلوں میں ساجد بھائی نوحہ پڑھیں گے۔ چلیے، ایک بیٹا ایک باپ کے جنازے پہ آ رہا ہے۔ باپ حسین ابن علی ہے، بیٹا زین العابدین سید سجاد ہے۔ لاشا کیسا ہے؟ کیا بغض تھا، کیا حسد تھا، کیا مشکل تھی انہیں جو انہوں نے نبی زادے کے ساتھ یہ کیا۔ کہا گھوڑوں کی نال بندیاں کی جائیں۔ جب یہ خبر پھیلی نا کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں تو جناب زینب نے بی بی فضہ سے پوچھا اماں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کا اعلان کیا گیا ہے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ جی اور پھر جب گھوڑے دوڑنا 10 لوگ اپنے گھوڑے لے کر آئے، ان کی نالیں نہیں لگائی گئیں، اور پھر جب مشرق سے گھوڑوں کو دوڑایا گیا تو امام حسین کا لاشا بھی کچھ فاصلے پر تھا، گھوڑوں کو روک دیا گیا۔ امام کے لاشے کے ساتھ اور لاشیں بھی تھیں نا، تو جناب زینب کو شاید یہ خیال آیا ہو کہ کوئی آ گیا ہے میرے بھائی کو بچانے والا، مگر خبر یہ آئی کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ یزیدی سپاہی میں کچھ لشکری سپاہی ہیں، یزیدی سپاہ میں کچھ سپاہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم حبیب کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تو اور حوصلہ بڑھا جناب زینب کا کہ اب کوئی نکل کر آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہم نے اسے نبی کے دوش پہ دیکھا، ہم نے حسین کو دیکھا کہ نبی اسے زبان چسا رہے تھے، نبی اسے گود میں لے کر گھر سے باہر نکلتے تھے۔ کوئی بڑھ کے کہے گا میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ نبی کو اس سے بہت پیار تھا، مگر ایک ایک لاشا اٹھایا جاتا رہا، ایک لاشا زہرا کے لال کا رہ گیا اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ سنیں گے عزاداروں، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ اجر و کمل اللہ، سخت جملہ کہہ دیا میں نے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا جملہ ہے۔ جناب امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور یہ کیفیت میرے مولا کی ہو گئی تھی کہ ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ بی بی زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے، تو سیدہ نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ امام سجاد نے جب پھوپھی زینب کو گرتے ہوئے دیکھا نا تو لاشا چھوڑ کر آگے بڑھے، پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمانے لگے پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے، پھر فرمائیے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اب اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا جناب زینب امام حسین کا لاشا دیکھیں گی۔ جب آئی ہیں نا لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں گیا۔ کتنی دفعہ سنا ہے آپ نے یہ جملہ جو ذاکرین اور خطبہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب اس جملے کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ جب آئی نا تو لاشا پہچانا نہیں گیا، تو بار بار دیکھتے دیکھتے ایک اس طرابانہ کیفیت میں کہا انت اخی زینب، تم ہی حسین ہو زینب کے بھائی؟ پھر یہ کہہ کر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی علیک یا رسول اللہ ملیک السما، یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین جس کو آپ دوش پر بٹھاتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا گلا کاٹا گیا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا گیا ہے۔ بناتو کا سبایا مسلوب الامامۃ والردا، حسین کے لباس کو اتار کے لے گئے، کوئی امامہ لے گیا، کوئی نالینیں لے گیا، زینب کے سر پہ چادر نہ رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما،
اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود مرحوم و مغفور سید اطہر مہدی نقوی ابن سید ظفر مہدی نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا حسین۔